दो चीजें से बहुत अनपॉपुलर हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है। एक पीडीएम गवर्नमेंट पे, जिन्होंने पिछले 16 माह में महंगाई सब कुछ बहुत इजाफा हुआ, और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट पे, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी। आई थिंक इमरान के जेल में जाने का ये फायदा उनको हुआ है कि जो उनके वर्कर्स हैं और जो उनके यूथ है, उनका गुस्सा और तेज हो गया है, तो वो अपनी जगह पे और मजबूत हो गए हैं। पावर आप हमारे थ्रू ले रहे हैं और बयानिया आप इमरान खान का रख रहे हैं जिसको हमने जेल में रखा हुआ है, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रनिंग विद हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर, ये नहीं होता। अब बात हो रही है कि मियां साहब आने से पहले सऊदी अरेबिया, यूएई भी कतर वगैरह जाएंगे जी, और वहाँ मिलेंगे। हो सकता है कोई चीजें कर रहे हों, लेकिन वो उनके सर पे चीजें नहीं मिलनी। वो अगर मिलेंगी वही जब उन ममालिक को भी ये क्लियर होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ठुक के उनके पीछे खड़ी हुई है। इस मुल्क में आप कत्ल भी करें तो आपको पता है आप दियत दे के अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं, इसलिए लोग कत्ल भी करते हैं, हालांकि सजाए मौत भी है यहाँ। जब तक ये गारंटी नहीं होगी ना कि आप कुछ करेंगे तो सजा होगी, तब तक ऐसे ही गंद रहेगा और बल्कि बढ़ता जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सबसे पहले तो एक सर्वे सामने आया है गैलिब का, इमरान खान साहब जो हैं वो 60% के साथ पॉपुलर हैं, और उसके बाद साद रिजवी साहब हैं, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी साहब। तो सर्वे बता रहे हैं कि मकबूलियत कम नहीं हो रही इमरान खान की। देखिए, असल चीज इसमें देखने वाली ये है कि गैर मकबूलियत किसकी ज्यादा है, और वो क्लियरली नजर आ रहा है पीडीएम की जितनी जमातें हैं उनकी है, और इसमें कोई चंदे की बात भी नहीं है, क्योंकि दो चीजें से बहुत अनपॉपुलर हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है। एक पीडीएम गवर्नमेंट पे, जिन्होंने पिछले 16 माह में महंगाई सब कुछ बहुत इजाफा हुआ, और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट पे, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी, एस्टैब्लिशमेंट इनको लाई, और अब एक तासुर ये बन रहा है कि जो इलेक्शन आएगा इसमें भी यही लोग सामने लाए जाएंगे और एक कोalition गवर्नमेंट आएगी मुस्लिम लीग लेड। ये अब एक कॉमन बिलीफ बन गया है। अब कल को क्या हो, इस तरह ही होगा तो लोगों ने क्या देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे। सो आई थिंक ये पॉपुलैरिटी से ज्यादा फ्रैंकली उनकी अनपॉपुलैरिटी, और क्योंकि उनकी अनपॉपुलैरिटी का भी जो लोगों को गुस्सा है वो बाय डिफॉल्ट किधर जाएंगे। अगर आपको नवाज शरीफ नहीं पसंद, जरदारी नहीं पसंद, मौलाना नहीं पसंद, तो आप मुझे बताइए आप किसको वोट डालेंगे। अगर हो सकता है आपको इमरान पसंद ना हो, लेकिन ये तीन आपको इतने ज्यादा नापसंद है तो आप कहते हैं ठीक है फिर मैं इमरान को वोट दूंगा। सो एक उनका अपना पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा वोट है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज्यादा बड़ा वोट जो उनको जा रहा है वो इन लोगों पे गुस्सा है लोगों का, और अनपॉपुलैरिटी का वोट वो भी उनको जाएगा। और सर जेल में जाने से भी फायदा हुआ है इमरान खान को सियासी तौर पर? देखें, अब तो पोलराइजेशन इतनी हो गई भी है कि लोग अब डिवाइडेड हैं। जो इमरान के साथ है वो इमरान के साथ ही हैं। लीडरान की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ वोटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वोटर ने तो खामोशी से आके अपने उस दिन वोट डाल देना है। तो वो तो अपनी जगह पे हैं। जो नूनी है वो नून के साथ हैं, जो जाले हैं वो उधर हैं। अब स्प्लिट हो गए में। आई थिंक इमरान के जेल में जाने का ये फायदा उनको हुआ है कि जो उनके वर्कर्स हैं और जो उनके यूथ है, उनका गुस्सा और तेज हो गया है, तो वो अपनी जगह पे और मजबूत हो गए हैं। अगर वो पहले कोई सुन भी लेते थे बात कि अच्छा यार परफॉर्मेंस पे बहस होगी नहीं होगी, अब वो कहते हैं देखें इतनी ज्यादती हुई, अब हमारे से अपनी बात ना करे। तो आई थिंक उनका जो सा सपोर्ट बेस है वो ज्यादा गैल्वनाइज हो गया और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। जो लोग उनके साथ थे वो अब पहले जज्बे के साथ थे, अब जज्बे के साथ गुस्सा भी शामिल है। सो आई थिंक उनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से तारीखें आ रही हैं, अब एक आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है, मगर इस्तकबाल के हवाले से बातें हो रही हैं कि नहीं जाना वो, क्योंकि जवेद साहब ये कहते हैं कि वो थोड़ी कुछ पता करके आ रहे हैं। वो आज जाएंगे वैसे 21 अक्टूबर को, या तारीख में रद्द-बदल हो सकता है? देखिए अब तो लगता आ जाएंगी, और मेरी भी जब जो लंदन में बातें हुई हैं लोगों से, इस बार पहली दफा लोग बड़े यकीन से कह रहे हैं कि जी 21 फाइनल है। और देखिए चीजें तय हो गई हैं। जो उनका एक हफ्ता पहले जब बयान चला, जो बहुत चला, आप लोगों ने भी दिखाया, सब लोगों ने दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा बाजवा ये इन सब का हिसाब किताब होगा, 2 जनरल्स नेम ले लिए, 4 जजेस के नाम ले लिए। अब वो बयानिया तब्दील हो गया है।
خود جاوید لطیف صاحب نے پریسر بھی کیا بدھ کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں چلیں ہم وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، آپ 9 مئی والوں کو تو حساب دیں نا، ان کو تو کریں۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، بھلے جتنا مرضی ہے کہیں گے جی وہ کسی کا پیغام لے کے نہیں گئے، تو کیا آپ مجھے بتائیں ایک دن کے لیے کیا کوئی جوس لینے تو نہیں آئے تھے نا پاکستان؟ وہ آئے، میاں صاحب کے بیان کے بعد آئے، ان کو پاکستان آنا پڑا، 24 گھنٹے میں واپس جانا پڑا، تو کلیئرلی اس کے بعد بیانیہ بدلا، تو ظاہر ہے میسج لے کے گئے ہوں گے نا، اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں باہر۔ شروع میں تو ہر کوئی ڈینائی کرتا ہے، لیکن 6 ماہ بعد سامنے ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو نظر آ گیا کہ بیانیہ کی حد تک ہی ہے نواز شریف صاحب کی وہ بات۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی ول ٹرائی ٹو راک دا بوٹ، وہ نہیں کر رہیں گے۔ اور کیا بیانیہ بھی چلے گا؟ جو بیانیہ نے بنانے کی کوشش کی ہے وہ بیانیہ لے کر پاکستان آئیں گے اور اس کو جلسوں میں استعمال کریں گے؟ نہیں، ان کا کیا بیانیہ، میرا تو نہیں خیال کہ وہ اس بیانیے کو چلا پائیں گے، بیکاز اس بیانیے کے لیے کچھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ پاور میں آ رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ بیانیہ لیں، اس لیے وہ نہیں لے پائیں گے۔ آپ دیکھیے انہوں نے جب کیا بیان تب اس کے بعد ہٹ گئے ہیں نا پیچھے، جی ایسے اب 4 قدم ہٹ گئے ہیں، ان کی پارٹی بھی ہٹ گئی ہے، اور آبویسلی اگر میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوں گا، آپ مجھے بتائیے میں کیا کہوں گا، بھیا بات سنیں، پاور آپ ہمارے تھرو لے رہے ہیں اور بیانیہ آپ عمران خان کا رکھ رہے ہیں جس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ رننگ ود ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود دا ہیئر، یہ نہیں ہوتا بھیا، یا آپ شکاری کتے کے ساتھ یا آپ تو خرگوش کے ساتھ، شکار ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی اب ہر ایک کے ساتھ آپ کھیلیں بھی، دونوں سائڈ سے کھیل سکتے ہیں آپ۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی آئیں گے اور پھر اگلی جو حکومت ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے، یا پھر شہباز شریف صاحب؟ دیکھیے یہ تو طے ہو گیا ہوا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بننے دی جائے گی۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تو اگین بائی ڈیفالٹ تو پنجاب میں سب سے اسٹرانگ کون بنتے ہیں؟ وہ پی ایم ایل اے نہیں بنتی ہے، پنجاب سے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر پریفرنس تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی شہباز ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب طے پا گیا ہوا ہے پی ایم ایل این کے اندر، بڑے واضح ہو گیا ہوا ہے کہ میاں صاحب خود ہی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اور سر نون لیگ کا یہ بیانیہ بھی اب سامنے آ رہا ہے کہ وہ اکنامک بات کرے گی، معیشت کی بات کرے گی، 16 مہینے ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ جو گیلپ کا سروے آیا وہ اس وقت میرے سامنے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا اکنامیکلی وہ اچھا تھا، تو پھر وہ بیانیہ کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے وہ اب فیوچر کی بات کریں گے نا، ماضی کی بات تو آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایز اے منحصر قوم ہماری یادداشت بڑی تھوڑی ہے۔ جب آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، آخری دن تھے، اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن ہوئے ان کی گورنمنٹ ساری ہاری۔ جی ہاری تھی۔ کیوں ہاری؟ کیونکہ اس میں مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی۔ اب بات ہوتی ہے فگرز پہ، جی گروتھ 6% تھی، فلانا یہ تھا، لیکن اس سے بہت ان پاپولر گورنمنٹ ہوئی بھی تھی، بیکاز بہت مہنگائی تھی، بہت سب کچھ تھا۔ اور لیکن اس کے بعد آپ کو آخری چوٹ یاد ہوتی ہے نا، جو 16 ماہ میں ہو گیا لوگوں کے ساتھ۔ اب لوگوں کو پچھلے 4 سال یاد نہیں ہیں، اب لوگوں کو یہ 16 ماہ یاد ہیں۔ اور میرا خیال ہے اسی لیے یہ الیکشن میں بھی یہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے، پی ایم ایل این وغیرہ کو بھی، کہ اگر جتنا ڈیلیڈ الیکشنز ہوں جنوری تک، ان کا خیال تھا کہ شاید لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ 16 ماہ میں ان کا اتنا لوگوں کا برا حال ہوا ہے۔ یہ فیوچر ہی کی بات کریں گے، دیکھیے وہ یہی، اور ان کے پاس کیا بیانیہ ہوگا کہ میں آئیں گے تو ہم فنڈنگ لائیں گے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آنے سے پہلے سعودی عربیہ، یو اے بھی قطر وغیرہ جائیں گے، جی، اور وہاں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیزیں کر رہے ہوں، لیکن وہ ان کے سر پہ چیزیں نہیں ملنی، وہ اگر ملیں گی وہی جب ان ممالک کو بھی یہ کلیئر ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھوک کے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے شہباز صاحب نے بیان دیے تھے کہ جی یو اے ای اور سعودی عربیہ سے جو پیسے آئے یہ آرمی چیف نے لے کے دیے ہمیں، تو بھیا پھر ان کے بڑے بھائی کو بھی آرمی چیف ہی لے کے دیں گے۔ اور تحریک انصاف کو بھی اگر نہیں شرکت کرنے دی جائے گی انتخابات میں، تو پھر ان کے بغیر کریڈیبلٹی ہوگی انتخابات کی؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ کرنے دی جائے گی۔ میں تحریک انصاف کو اس وقت بطور پارٹی بین ہوتے نہیں دیکھ رہا فرینکلی۔ اور دیکھیے انتخابات میں اجازت دینا، الیکشن لینے دینا اور کتنی سیٹیں الاؤ کیے جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور اس میں بہت بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں، ایک بین کرنا اور ایک الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا۔ آپ مجھے ایک بات کہیں، میں آپ کو ایک سینیریو دے دیتا ہوں۔ الیکشن ہوتا ہے، بیکاز الیکشن والے دن الیکشن کو رگ کرنا کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی، کسی کی نہیں ہے۔ آپ ہزاروں پولنگ بوتھ باتیں کر رہے ہیں،
لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک میں آپ کو ہائپوتھیٹیکل سچویشن دیتا ہوں. آپ ریزلٹس آ جاتے ہیں اور جلدی اناؤنس ہوتے ہیں. بہت سے ایسے ریزلٹ ہیں جس کو آپ اور میں سمجھتے ہیں یار یہ تو بالکل بے تکا ریزلٹ ہے. آپ کے پاس علاج کیا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ؟ آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, چلتا رہے گا. آپ کرتے رہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ عاطف خان نہیں تھے کے پی کے میں؟ جی عاطف خان. اس دن میں وزیر بھی تھے, آج کل انڈر گراؤنڈ ہے. میں کوئی ڈیٹا دیکھ رہا تھا, ان کا کوئی 80,000 اور پلس ووٹ تھا. ان کے اب جیتنے والے اپوننٹ کا بھی 80,000 پلس ووٹ تھا. ان کا کوئی 33 کے 100 سے کم ووٹوں کا فرق تھا 80,000 کے اوپر. ٹھیک ہے, چیلنج کیا. اب رول ہے الیکشن کمیشن کا, نہیں رول ہے الیکشن کمیشن کا کہ اگر 5% کا ڈفرنس ہو نا تو ری پولنگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. یار 100 سے کم ووٹ 80 کے اوپر, 5 سال وہ چلتا ہی رہا اس کا. وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ ہی نہیں کیا, ٹریبیونل میں پھرتا رہا. تو اگر آپ الیکشن میں حصہ بھی لینے دیں اور فیصلے بھی آ جائیں دوسرے تو کرتے رہے الیکشن ٹریبیونل. ماشاءاللہ آپ کو 4 سال رول دیں گے مٹی میں اس کے بعد پھر استعمال کریں گے اور پھر نئے پریشر ڈالیں گے. سر بس آخری 2 سوال ہیں. کب تک منصوبہ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا؟ یہ دیکھیں, اب یہ تو اس ملک میں شاید 2 ہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. اس وقت شاید 3 لوگ ہوں گے جن کو شاید وہ شیورٹی کے ساتھ کہہ لیں. ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ایک آرمی چیف ہے, اور ایک شاید نواز شریف ہے. میں سمجھا فیصل وابڈا کا نام لیں گے شاید. نہیں, فیصل وابڈا بھی سیکنڈ ہینڈ پہ بات کرتے ہیں نا, وہ تو سن کے بات کرتے ہیں. لیکن جو کی لوگ ہیں 4 لوگ ہی ہیں نا جو کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے کاموں کا ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر انسانوں کا رویہ دیکھنا ہے, اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 چیزیں بہت ہی سخت جاتی ہیں عمران کے خلاف. کیونکہ 2 اتنے پاورفل لوگ جن سے ان کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوئی وہ بہت پاورفل پوزیشنز پہ ہیں. آرمی چیف سے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوئی, ذاتی ہوئی, چیف جسٹس آف پاکستان سے ذاتی ہوئی. تو ایک بہت بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے, ایک اسی طاقت پہ چیک ہے ایک انسٹیٹیوشن. اور اگر دونوں انسٹیٹیوشنز ایسے لوگ ہیڈ کر رہے ہیں جن کا آپ سے بہت ناراضگی ہو تو پھر حالات کو زیادہ اچھا نظر نہیں آتے کاغذ پہ کم از کم. چلے ڈیل والی باتیں پھر صرف باتیں ہی ہیں, رائٹ؟ نہیں, وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ڈیل تب ہوتی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہوتی کہ ہم نے جو پاکستان میں الیکشنز ہیں ان کی کریڈیبلٹی پاکستان کے اندر کتنی ہے. آئی تھنک یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں صرف ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سویلین فساد ہونا چاہیے کہ جی الیکشن ہوئے, یہ پرائم منسٹر ہے. پاکستان کے اندر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, میرا خیال ہے وہ اب انہوں نے چھوڑ دیا. وہ ڈیل تب ہونی تھی اگر کریڈیبلٹی کا ایشو بنتا ہے الیکشن کا, اور اگر وہ ایشو نہیں ہے تو پھر عمران سے ڈیل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے. بڑی انفارچونیٹ کہ اگر یہ تھنکنگ ہے تو بس آخر میں بتا دیں, عمران ریاض خان جس حالت میں واپس آئے ہیں, پہلے تو خدا کا شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں. اب جس حالت میں ظاہر اب تصویریں کچھ سامنے آئی ہیں, کیا سمجھ آتی ہے, کیا سوچتے کیا ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتا دیں, سارا اس کو سم اپ کر دیں پلیز. دیکھیں یار, ہم نے تو عمران کا بہت ایشوز کیے, بہت بڑی پروگرامز کیے, سب کچھ کیا, اور میری ابھی ملاقات نہیں ہوئی, فرینکلی بات بھی نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ کریں. پریشان کو نہیں ہے نا. دیکھیے 4 ماہ ہمیں نہیں پتا کن حالات میں رہتا ہے آئسولیشن میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان کے ساتھ ایسے خدا نخواستہ سارے اپنے پناہ میں اللہ رکھے, یہ جو پہلے 15-20 ہوتے نا, ہم ان سچویشن سے گزرے ہیں زندگی میں, ہم نے بھی کچھ دن دیکھے ہیں, اٹھائے گئے ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ جو آپ کے پہلے 15-20 دن ہوتے ہیں نا اس قسم کی مصیبت میں, ایکچولی وہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آگے آپ کتنے ڈیمیج ہوتے ہیں. ڈیمیج تو ہوتا ہے انسان. ہم صرف آپ یہی دعا کریں, آپ بھی اور ہم بھی, کہ یہ irreversible ڈیمیج نہ ہو. جی, جو بھی اگر مینٹلی بھی ان کو پریشان ہے یا فزیکلی کی پرابلم ہے تو اللہ کرے یہ وقتی ہو, اور کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ ریسٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ, تو بڑا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہو جائیں. لیکن ظلم ہے یار, بالکل ظلم ہے. کوئی مطلب کہ اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا. اور سر یہ ظلم پر ظلم یہ کہ جنہوں نے کیے ان کو اپنے امیج کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ عوام کیا سوچے گی. دیکھیں, پاکستان کا مسئلہ سیویرٹی آف پنشمنٹ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے. اس ملک میں آپ قتل بھی کریں تو آپ کو پتہ ہے آپ دیت دے کے اپنی آزادی خرید سکتے ہیں.
इसलिए लोग कत्ल भी करते हैं, हालांकि सजाए मौत भी है यहाँ। जब तक ये गारंटी नहीं होगी ना कि आप कुछ करेंगे तो सजा होगी, तब तक ऐसे ही गंद रहेगा और बल्कि बढ़ता जाएगा। होप के आइनों कानून की कम अज कम बालादस्ती हो और हमें नजर भी आए। मालिक साहब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।